السلام علیکم۔ سید میر جعفری کی نظم آدمی۔ سید میر جعفری مزاحیہ شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کثر آدمی، کار آدمی۔ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی کی پہچان کسی سے ہوتی تھی علم سے، اس کے دل سے اور محبت سے۔ لوگوں کے لیے اس کے جو دل بڑا ہونے کی بات ہم نے سنی ہوئی نا، دل بڑا ہونا چاہیے انسان کا، تو وہ جو بڑے دل والے آدمی تھے ان کو آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پیار آدمی، لوگوں سے، دوسروں انسانیت سے محبت رکھنے والے، پیار رکھنے والے انسانوں کو انسان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل اسے اچھا انسان، اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی تھی۔ لیکن آج کل آدمی کی، اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ زر، دولت، پیسہ، مال و دولت، قصر محل، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں اور کار، بڑی بڑی گاڑیاں۔ آج کل آدمی کی پہچان دولت سے، بنگلے سے اور بڑی بڑی گاڑیوں سے ہوتی ہے۔ کل بلاتی بستیاں، مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ کہتے ہیں کل بلانا بھری ہوئی، کل بلاتی بستیاں، جس میں بستیاں بھری ہوئی ہیں انسانوں سے، لیکن ان میں سے مشکل سے ہی کوئی دو چار آدمی جو ہیں وہ آدمیت کے مرتبے پہ فائز نظر آتے ہیں، کیونکہ آدمیت از احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت جو ہے وہ آدمی کے پہچان احترام سے ہے۔ جب آدمی کا احترام نہیں تو پھر آدمی نہیں، انسانیت کے مرتبے پہ فائز نہیں ہوتا۔ کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ کہتے ہیں کامیاب، کم پایا جانے والا، جو کہ میسر نہ ہو، اور بسیار زیادتی۔ کہتے ہیں جتنا کامیاب ہے اتنے ہی زیادہ، مطلب انسان گنتی میں بہت زیادہ ہیں لیکن اچھائی میں، خوبی میں انسان نہیں ملتے۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترا دار آدمی۔ آج کل ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار یہ ہے نا کہ انسان باریک ہو، بالکل اس کی گردن لمبی ہو، سراہی دار گردن، ابرو باریک، بالکل پینسل کی طرح تراشے ہوئے ہوں، باریک ہونٹ ہوں، پتلی سی کمر ہو، جو ہمارے گانے بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اور جتنا بیمار آدمی اتنا ترا دار آدمی۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو کمزوری ہے انسان کی، وہ بیماری کی علامت ہے۔ لیکن اب جتنا انسان بیمار ہوتا ہے، جس کو پہلے بیمار سمجھا جاتا تھا اس کو آج کل وزاداری خوبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نیچے زندگی، نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ آج کل ہم جتنا اونچا جینے کا معیار لے گئے ہیں، جتنی ہماری بڑی بڑی جو خواہشات ہیں، جتنی آسائشیں اور آرام، ان کے بغیر ہم سوچتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے زندگی تو نیچے کہیں رہ گئی ہے۔ جینے کا معیار اونچا ہو گیا، انسان کی زندگی تو کہیں بھول ہی گئی ہے۔ زندگی کو تو جینے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ انسان کی خواہشات نے راستے روک رکھے ہیں۔ انسان کی آسائشوں کی، پرتعیش زندگی کی جو خواہشیں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ کہتے ہیں عمر بھر صحرا نوردی کی، کیس نے تمام عمر جو ہے وہ صحراؤں کی خاک چھانتا رہا لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ کہتے ہیں کیس، مجنوں جو پاگل تھا، وہ بھی کتنا سمجھدار تھا، حالانکہ ہم اس کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے زندگی کے بکھیڑوں سے، زندگی کے جھمیلوں سے، گھر کے جو لڑائیں جھگڑے ہیں ان سے بچنے کے لیے عمر بھر کی صحرا نوردی کو، صحرا کی خاک چھاننے کو فوقیت دی، بجائے اس کے کہ وہ گھر کے بکھیڑوں میں پڑے اور تباہ و برباد ہو۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ کہتے ہیں آج کل دانش و حکمت، علم کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ہم دیکھا فیس بک پہ بھی لوگ اسکالر بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے پاس معلومات بہت ہیں، علم جس کو ہم کہتے ہیں، علم و حکمت کی باتیں ان کے پاس بہت ہیں، سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ان پہ اثر نہیں کرتی۔ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے ہیں،
کم آزار تکلیف دینے والا، بہت کم جو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، آزار تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں کے پاس علم و حکمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا آدمی نہیں ملتا جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدے ہی فائدے ہوں اور کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا آدمی آج کل نظر نہیں آتا۔ دل رہنے سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ کہتے ہیں دل جو ہے وہ بتوں عیسائیوں کی جو سوما عیسائیوں کے گرجا کو کہتے ہیں رہن گروی رکھی ہوئی چیز، جسے رہن رکھنا، گروی رکھنا ہم کہتے ہیں۔ کسی کو جو ہے وہ ادھار کوئی چیز دے کے تو اپنی کسی سے کوئی چیز لینا اور اس کے بدلے میں اپنی کوئی چیز دینا ادھار کے طور پہ، تو اس کو کہتے ہیں ہم نے اپنی جو دل ہے وہ ہمارے عیسائیوں کی جو تہذیب ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری جو عزت کی دستار جو ہے، ہماری پگڑی جو ہے وہ عزت کی علامت ہے، وہ ہماری میکدہ میں تباہ ہو رہی ہے۔ یعنی ہم عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مغربی تہذیب اگر زندہ ہے تو ہمارے جو عزت ہے، ہمارا وقار ہے، وہ میکدہ میں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یہ اس کو طنز کیا ہے انسان پہ کہ ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی تھا۔ یہ لوگ جن کو اپنی عزت و حکمت اور اپنی جو ہے وہ وقار کا بہت خیال ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں عیسائی تہذیب پروان چڑھ رہی ہے، اور ان کے جو ہیں وہ ان کا عزت و وقار ہے وہ میکدے میں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ بحر اوقیانوس ایک بڑا سمندر ہے، جو ہم 7 بڑے سمندر کہتے ہیں، بحر مردار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ یہ امریکہ اس سے مراد لیا ہے کہ اب علاج کروانے کے لیے باہر کے ملکوں میں، امریکہ میں جانا پڑتا ہے ہمارے امیر عمرہ کو۔ غریبوں کو تو بیچاروں کو ہسپتال پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے، یہ امیروں کو بات کہتے ہیں پہلے نظر کے سامنے کشتی ڈوب جاتی تھی، یعنی انسان جو ہے وہ مر رہا ہے تو یہیں تباہ ہو جاتا تھا۔ اب جب 7 سمندر پار امریکہ دریافت ہو گیا ہے تو اب انسان جو ہے وہ مرنے کے لیے بھی وہاں جا کے گرے گا، اب اس کو یہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ حافظ۔